میٹھے میٹھے تو سب کے یاد ہوتے ہیں مسئلے، جہاں اپنا نقصان ہو وہاں سب بھول جاتے ہیں۔ مطلب کی بات سب کے جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور جہاں مطلب نہ ہو وہاں سے ابھی اچھا مجھے پتا نہیں تھا، میں بھی پوچھ لوں گا۔ تو قرآن نے کہا کہ جو تکالیف پہنچے نہیں عن المنکر پر، ان پر صبر بھی کریں، کیونکہ جب تک اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور حکم ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر کیا، اس سے پہلے پورے مکے والے آپ پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آپ کا لقب مکے والوں نے صادق اور امین رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ کو ایک کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اب تک جو لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے انہی میں سے کھڑا ہو کر کہتے تبت لک یا محمد الہذا الذی اجتمعتنا فیہ، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو والعیاذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا چچا، کوئی اور نہیں ہے، خاندان کا ہے، پریوار کا ہے، ابو لہب۔ غیب سے آواز آئی تبت لک یا ابا لہب، اے ابو لہب تیرے لیے ہی ہلاکتی ہو۔ اللہ کے رسول مایوس آ گئی۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جو تکالیف پہنچے برائیوں کو روکنے کے بعد، جو مصائب و آلام آئے ان پر صبر بھی کریں، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا، ان لوگوں کو روکا جو 360 خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے معبودان باطلہ کی کمزوری اور ضعف کو بیان کیا، تو ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ طائف کا میدان شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اللہ آپ سب کو حج کے لیے بلائے، زیارت نصیب کرائے، تو جا کے دیکھ لینا، آج بھی حکومت نے وہاں دیوار بنا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جا کر کہا لوگوں اللہ کو ایک مان لو، ان کمزور معبودوں کی عبادت سے باز آ جاؤ، تو ان لوگوں نے پتھر برسائے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے پیچھے اپنے کتے چھوڑ دیے، اور وہ کتے اس بستی سے نکلے دوبارہ واپس نہیں آئے، گویا کہ کتے نبی کا مقام پہچان گئے، انسان نے نہیں پہچانا۔ آج جب کوئی زائرین میں سے وہاں پہنچتا ہے اس میدان میں، تو ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دین کی دعوت لے کر آئے اور آپ پر پتھر برسائے گئے تھے۔ تو بھائیوں، برائیوں سے روکنے کا کام بہت سنگین کام ہے، بہت سنگین کام ہے، بڑے دل اور گردے کا کام ہے، یہی سنت انبیاء ہے۔ جس طرح اس دور میں تکالیف پہنچائی گئی، پریشانیاں اٹھائی گئی، اسی طرح اگر آج کے دور میں کوئی برائیوں سے روکے گا، آج بھی تکالیف کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ امر بالمعروف کے اوپر تو کام کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اچھائیوں کا حکم تو ہمارے جماعت والے بھائی بھی دے رہے ہیں، لیکن برائیوں کو روکنا اس میں علم کی ضرورت ہے، اور نہی عن المنکر کا کام مفقود ہے۔ مثلا آج کے وقت میں نہی عن المنکر کے ایک اہم شعبے میں ہے شادیوں کی خرافات، نہی عن المنکر کے زمرے میں ہے اسلامی پردہ، نہی عن المنکر کرنا ہے تو دیکھو کر کے اسلامی شادی، نہی عن المنکر کرنا ہے تو دیکھو کر کے آج کی بیجا رسومات پر کلام، کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں بول سکے گا۔ اور جب قوم مسلم نے بولنا بند کیا، جب قوم مسلم دین سے نا آشنا اور نا بلد ہوئی،
اور دین اسلام سے ناخواندہ ہوئی، اور سچ بتاؤ اپنے گریبان میں جا کر، کیا ہمیں اپنے آقا کی سیرت یاد ہے؟ بھئی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا اور دنیا میں آپ کے کارنامے یاد ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کتنی عمر میں کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ اور کیا آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی عورتیں آئیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہوئی، کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہوئی؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی مکہ معظمہ میں گزاری؟ کیا ہمارے یاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور مطلب سپارے میں ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الى آخر الآیہ؟ کیا ہمیں معلوم ہے کس مکان سے گئے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے اور آپ کی بیویوں میں کس بیوی کے مکان میں آپ کی وفات ہوئی؟ بالکل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے نوجوانوں سے کہ محمد کون تھا تو بات جواب دیتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں محمد بھی ایسے ہی جیسے کہ ہمارے ملک میں گاندھی جی نے ہندوستان کے آزاد کرنے میں محنت کی، ایسے ہی محمد نے مکے کو فتح کیا۔ یہ جواب نعوذ باللہ اکثر نوجوانوں سے ملے گا۔ لیکن بات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا۔ حدیث قدسی ہے لولا کما خلقتک الافلاک والارضین، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا، آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان بنایا جاتا، نہ زمین بنائی جاتی، نہ 1,24,000 انبیاء کو نبوت دی جاتی، نہ صحابہ کو مقام صحابیت سے سرفراز کیا جاتا، نہ آسمان کو بلند کیا جاتا، نہ زمین کو فرش بنایا جاتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ملی اور عبداللہ سے کہنے لگی عبداللہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ عبداللہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے لگے، بھئی ضروری بات ہو تو آپ کر لیں، یہ غلط بات ہے، ضروری کوئی بات کرنے کو مائک حاضر ہے آپ کریں، ہم سب سنیں گے، دین کی بات ہو رہی ہے غور سے سن لو، اور اگر نہیں سنتی دعا کرا دی جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے عورت کہتی ہے پیارے اے عبداللہ کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ عبداللہ کہتے ہیں تو مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی عبداللہ آپ مجھے ویسی کیسی عورت نہ جانیں، آپ مجھے ویسی کیسی عورت نہ سمجھیں، میں تورات کی عالمہ ہوں، زبور کی عالمہ ہوں، انجیل کی عالمہ ہوں، لیکن تورات میں، زبور میں، انجیل میں جس نبی کی بشارت بتائی گئی ہے، جس نبی کے نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس نبی کا نور آپ کی پیشانی سے آیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ نبی آپ کی پشت میں آئے گا، آپ کی اولاد میں آئے گا، اس لیے میں نکاح کا پیغام دے رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس نبی آخر الزمان کی ماں میں بن جاؤں۔ چنانچہ عبداللہ نے معذرت پیش کی، چند دن کے بعد نکاح ہوا حضرت آمنہ سے، اور حضرت آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں جو آئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پیٹ میں آنے کا دن، دنیا میں آنے کا دن بھی متعین، علماء نے بیان کیا دنیا میں آئے تو پیر کا دن، اور عالم ارواح سے جب ماں کے پیٹ میں آئے تو جمعہ کا دن۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوتی ہے حضرت آمنہ سے، اور کچھ دن بعد پھر وہ عورت اللہ کے نبی کے والد کو ملتی ہے، عبداللہ اب نکاح کا